آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے محبوبہ مفتی کی غلطی ہو گئی تھی کہ وہ وہاں بچے ٹافی لینے نہیں جا رہے ہیں، یہ غلطی عمر عبداللہ بھی کر رہی ہے؟ صاحب نے نشہ مکت جو ابھیان کیا اننت ناگ میں، کروڑ روپیہ اس پہ خرچہ ہوا. کیا اگر یہ غریبوں کو دیتے، اور یہ نشہ مکتی جو ہے سکولوں اور کالجوں میں اور ہاسپٹلوں میں ان کو ڈائریکٹ کرتے کہ آپ وہاں پہ چلاؤ. تامل ناڈو میں جو سرکار بنی ہے وہاں 2 دنوں میں انہوں نے 200 یونٹ فری کیے ہے، تو یہاں پہ نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. 2 سال ہو گئے، وہ 200 یونٹ ابھی بھی نہیں آئے. شراب ہے جو مدر آف آل ڈرگس ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہاں پہ بین؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز آبزرور، میں توصیف بٹ. آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے MLA اننت ناگ ویسٹ ایڈوکیٹ عبدالمجید لارمی صاحب، جو کہ ایک سینئر قداوار نیشنل کانفرنس کے ایک لیڈر بھی ہے. سب سے پہلے مجھے صاحب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں آج جو سیاسی صورتحال ہے گرما گرم ہے، اگر پورے کشمیر کو لے کے پورے ہندوستان کی بات کریں گے، ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں، بنگال میں الیکشنز ہوئے ہیں، تامل ناڈو میں الیکشنز ہوئے ہیں، اور وہ انہی چیزوں کو لے کے کشمیر میں بھی اگر بات کریں تو گرما گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو کل بیان بازی آئی عمر عبداللہ کی جانب سے کہ جو الکوہل پہ جو بین کہ مطلب ان کو سوال پوچھا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو تھوڑی نہ بیچتے ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے محبوبہ مفتی کی غلطی ہو گئی تھی کہ وہ وہاں بچے ٹافی لینے نہیں جا رہے ہیں، یہ غلطی عمر عبداللہ بھی کر رہی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس نے مطلب جب اسے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ شراب کو پابندی لگا، اس نے یہ کہا کہ یہ اسمبلی میں مطلب وہاں پہ بل آئی تھی تو اس پہ بحث ہوگی، جب سارے مطلب MLAs اس کو پاس کریں گے تو میں بھی پاس کروں گا، میں اس بل کو پاس کروں گا. تو کیونکہ یہ اسمبلی میں جتنے بھی ممبران ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب میجارٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی بل کو مطلب لانے کے لیے کسی ممبر نے کوئی پہل کی ہے اس پر بحث ہو جاتی ہے، اور بحث کے بعد ہی اس پر کوئی کارروائی ہو جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس طریقے سے محبوبہ مفتی نے آج وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے، تو ان چیزوں سے یہاں پہ اس کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، جس مینیفیسٹو کو ہم نے 5 سال کے لیے بنایا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ رحمن آہستہ کر کے سب کچھ کر لیں گے، اور ہم نے شروعات بھی کی ہے. اب یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے مطلب یہاں پہ ریسورسز ہے، کس طریقے سے یہاں پہ ڈیل کرنا ہے. یوٹی ہے، یہ اسٹیٹ نہیں ہے، تو کس طریقے سے ہمیں اپنے حق سے محروم رکھا گیا، چاہے وہ اسٹیٹ ہوڈ ہو، چاہے وہ ہمارے زمینوں کے جو حق تھے وہ ہم سے چھینے گئے، جو یہاں پہ روزگار کے مسائل تھے وہ ہم سے چھینے گئے. تو اس لڑائی کو لڑنے کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. روز عمر صاحب دہلی جا رہے ہیں کہ ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ لڑائی کرنے سے ان کے ساتھ خدا نخواستہ ایسی بات کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جن لوگوں نے اس کو ختم کر لیا اب ان سے واپس لینا وہ بڑی طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو اگر کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہے یہاں پہ ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں، یہاں پہ اگر ہم کوئی بات کریں گے تو محبوبہ مفتی کوئی نہ کوئی بات کا بتگڑا، وہ اتنا جھوٹ بولتی ہے، اور باقی لوگ ہیں، سجاد لون ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں الطاف بخاری صاحب ہیں. چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کتنی پارٹی ہیں، اور جموں میں کوئی ایسی پارٹی بن نہیں رہی. وہ کیا بات ہے، وہاں پہ کیوں نہیں کوئی پارٹی بنتی ہے؟ وہاں پہ یا کانگریس ہے یا BJP ہے یا NC ہے. تو کہیں کہیں پہ مطلب باقی پارٹیوں کا 1-2 مطلب ہے وہاں پہ اثر، تھوڑا سا وہ ذاتی اثر ہے، تو باقی ایسا کچھ نہیں لگ رہا ہے. تو جس طریقے سے آپ یہاں پہ ہر جگہ پہ اپنے کنونشنز میں لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کے ذریعے سے یہاں پہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں. کیا انہوں نے یہ غلطی نہیں کی جب ہم نے ان کو کہا تھا ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے، آپ BJP کو یہاں پہ مت لاؤ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نارتھ پول اور ساؤتھ پول کو ملانا ہے، اس لیے BJP کے ساتھ ہم الائنس کر رہے ہیں. اگر BJP یہاں پہ نہیں آئی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا نہ ہمارا 370 گیا ہوتا، نہ 35 گیا ہوتا، نہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ گیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ لوگوں کو ورگلانے سے، لوگوں کو جھوٹ بولنے سے، اگر حال ہی میں راجیہ سبھا کے الیکشن ہو گئے، راجیہ سبھا کے الیکشن میں نے تبھی کہا تھا، شاید آپ سے بھی میں نے ایک دن آپ نے سوال کیا تھا، میں نے آپ سے بھی کہا کہ وہاں پہ PDP نے وہاں پہ ان کو ووٹ ڈالا ہے. اگر نہیں ڈالا ہے تو
सीधी सी बात है, कुरान शरीफ पर तनवीर सादिक साहब जो हमारे स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा कुरान शरीफ पर हाथ रखो, कि नहीं हमने नहीं डाला तो मसला खत्म। तो क्यों उसको एक एमएलए ने कहा कि मैं कसम खा के बोलता हूँ कि हमने वोट नहीं डाला है। एक एमएलए की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी मतलब पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनको करना चाहिए उनको। आपने उमर साहब की बात की है, आज भी उमर साहब वजीर दाखिला से मिलने गए हैं, जो सोर्सेज से ये भी कुछ खबरें मौसूल हो रही है कि स्टेटहुड वापस आने वाली है, लेकिन विद सम लिमिटेशंस। आप सीनियर लीडर हैं, तो क्या अंदर से क्या खबरें हैं? देखो, स्टेटहुड के बारे में यहाँ पे बिजनेस रूल्स है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल की बात है, और कई मसले और मसाइल हैं जहाँ पे हम रुक जाते हैं, जहाँ पे कुछ हम कर नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर लोगों के साथ हमने वादे किए, वो वादे तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा। स्टेटहुड मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा हक है। किसी मतलब एक स्टेट को डिग्रेड करना और यूटी बनाना, ये मतलब दुनिया के किसी भी कानून में नहीं लिखा है। तो ये एक जबरदस्ती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसको बातचीत से ये मैं कह रहा हूँ कि आज उमर साहब वजीर दाखिला से मिल रहे हैं, तो सोर्स से एक ये खबरें मासूल हो रही है कि स्टेटहुड आने वाली है, लेकिन विद सम लिमिटेशंस। नहीं, देखो, लिमिटेशन कुछ नहीं। जो स्टेटहुड है तो स्टेटहुड है, इसमें लिमिटेशन ना हम कबूल करते हैं तो ना हम यहाँ पे मानते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेशन की बात ही नहीं है। लिमिटेशन कहाँ पे आ गई? जब स्टेटहुड आ गया तो दैट इज ऑल। जिस तरीके से फिर यूपी को ये ऐसे हालात में रखे, गुजरात को भी रखे, झारखंड को भी रखे, तो जब वहाँ पे स्टेटहुड है, वहाँ पे उनको अपने कानून बनाने की या वहाँ पे एडवोकेट जनरल की या बिजनेस रूल्स की बात करने का हक है। क्या हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक नहीं है? अब हाल ही में आपने कल परसों की बात है, यहाँ पे एलजी साहब ने नशा मुक्त जो अभियान किया अनंतनाग में, करोड़ रुपया उस पर खर्चा हुआ। अब क्या है, अगर ये गरीबों को देते, और ये नशा मुक्ति जो है स्कूलों और कॉलेजों में और हॉस्पिटलों में उनको डायरेक्ट करते कि आप वहां पे चलाओ, हर एक स्कूल में चलाओ, हर एक कॉलेज में चलाओ, हर एक हॉस्पिटल में चलाओ। मुझे लगता है कि इतना पैसा ना लोगों को लाना पड़ता। श्रीनगर से लोग लाए गए, रामबन से लोग लाए गए, और मुख्तलिफ एरिया से लोग लाए गए। सुबह 6 बजे से वो बेचारे परेशान थे। तो उनको लाने के लिए तो पैसा चाहिए, उनको लाने के लिए तो पैसे चाहिए। वो पैसा आया कहाँ से? कितना पैसा उस पर जाया हो गया? मुझे लगता है वो आप भी उस नशा मुक्त अभियान में थे। देखो ना, एज एमएलए, एज रिप्रेजेंटेटिव मुझे वहाँ पे जाना जरूरी था। हमें डीसी की तरफ से वहाँ पे दावत दी गई थी कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, तो हमने पार्टिसिपेट किया। और उमर साहब की डायरेक्शंस भी है कि हम इसके खिलाफ नहीं है, नशा के खिलाफ हम भी है, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। मगर जिस तरीके से इन्होंने किया वो तरीका गलत था, तरीका ठीक नहीं था मेरे हिसाब से, तरीका ठीक। मैं फिर से पहले सवाल पे वापस आता हूँ। जैसे ड्रग्स की बात आपने की, जैसे शराब है जो मदर ऑफ ऑल ड्रग्स है, क्या आप चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे बैन होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए, नो डाउट। कि अगर उससे हमारा नुकसान भी होता है कि यहाँ पे रेवेन्यू है या बाकी चीज़ें हैं, तो मगर यहाँ पे बर्बादी, तो इसके 10 करोड़ का यहाँ पे काजूगुड़ का जो शॉप है वो 10 करोड़ की बोली लग गई उसमें। और इसी तरीके से बाकी कितने, मैं ज़ाती तो ये कहूँगा कि शराब पर फर्स्ट ऑफ ऑल बैन लगनी चाहिए। अच्छा, जो अभी तमिलनाडु में जो सरकार बनी है, वहाँ 2 दिनों में उन्होंने 200 यूनिट फ्री किए हैं, तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 2 साल हो गए, वो 200 यूनिट अभी भी नहीं आ रही। देखो, यहाँ पे 200 यूनिट का देखो, अगर आप तमिलनाडु गए होंगे या कभी जाएंगे, वहाँ पे देखो आप, वहाँ पे कोई इस तरीके से इलीगल मतलब बिजली का जो इस्तेमाल करते हैं अक्सर हम लोग, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हर घर में मीटर लगा हुआ है, केबल लगी हुई है, और वहाँ पे मापने का एक है आला, उसमें से 200 यूनिट कम करना ये तो बहुत आसान बात है। यहाँ पे पहले मीटरिंग होगी, केबलिंग होगी, और उसके बाद जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज है तो वो पूरी होगी। तो इंशाल्लाह रहमान वो भी शायद इसी साल वो शुरुआत उसकी भी हो जाएगी। जब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट सारा हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सोर्सेज और तमिलनाडु के सोर्सेज आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हमारे पास सोर्सेज यहाँ पे नहीं है। जो हमारे पास सोर्सेज थे, यहाँ पे सोर्सेज हॉर्टिकल्चर का था, एग्रीकल्चर का था, वो तो ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ फ्रूट लेकर जाती हैं तो उनको काजीगुंड में 10-10 दिन रुकना पड़ता है, डेलिबरेटली रोड को ब्लॉक किया जाता है। तो यहाँ पे जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज नहीं हमारे पास।
ان سورسز کو بنانے کے لیے 15 سال کی گیپ ہے. ان کو بنانے کے لیے آج آپ کو مفت مطلب آج یہاں پہ کوئی قرضہ نہیں ہے بجلی پر. یہ عمر صاحب کی مہربانی سے جب کوئی قرضہ نہیں ہے تو اگلے سال انشاءاللہ الرحمن مطلب اور بھی ہمارا ہی ان کے پاس ہوگا. اور اگر یہاں پہ کسی بھی جگہ آپ دیکھو گے تو یہ سیکورٹی فورسز یا پولیس وغیرہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہوم کی طرف انڈر آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ ہے بیلنس. تو باقی جو آلموسٹ ساری انڈسٹری ہے یا باقی جو کنزیومرز ہے لوکل تو وہاں پہ انہوں نے ادا کیا ہوا ہے. تو یہ سورسز کی بات ہے. جتنے سورسز ہمارے پاس ہوں گے تو اسی طریقے سے ہوگا. مگر جو ہم نے تب یہ مینیفیسٹو بنایا تھا ہم نے اسٹیٹ کے لیے بنایا تھا. ہمیں اسٹیٹ ملے گا تو اپنے پاس پاورز ہوں گے. ہمارا ٹیکس جو ہے یہ یہاں پہ لگے گا. یہاں پہ لکھن پور کا ٹیکس جو آتا تھا کروڑوں اربوں روپے میں آتا تھا دن میں, اور وہ کہاں گیا؟ وہ ختم کر لیا انہوں نے ٹوٹل وہ ختم کرے. یہاں پہ کوئی جو باہر کی گاڑیاں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے گاڑیاں آتی تھی ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا, ٹول لیا جاتا تھا, وہ انہوں نے فری کر لیا. اور ہمارے سورسز کا انہوں نے ٹوٹل مطلب ختم ہی کر لیا وہ سورسز جو ہمارے پاس تھے. اور یہ پیسہ جو تھا یہ یہاں پہ جموں کشمیر میں لگتا تھا. آج یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے, وہاں پہ جو ریلیز ہو جائے گا تو تبھی جب ریلیز ہو جائے گا تو تب ہمارے پاس کچھ پہنچے گا. جب اگر ریلیز وہاں پہ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس پہنچے گا کیا؟ اس سے جو آپ نے ٹیکس کی بات کی وہاں ٹیکس لگتا تھا لیکن اس سے یہاں جو چیزیں ہیں وہ مہنگی پڑ جاتی تھی. جب ٹیکس ختم ہو گیا تو اس سے یہاں پہ چیزیں تھوڑی سی سستی ہو گئی. اگر دیکھو نا, اگر مجھے ایک چیز کا آپ نام بتاؤ کون سا چیز سستا ہو گیا. اگر فار ایگزامپل ٹیکس کم کر لیا انہوں نے, ادھر سے تو مینوفیکچرر نے تو ریٹ بڑھائے ہیں. اچھا, جو مینوفیکچرر ہے جو بنانے والا ہے اس نے تو ریٹ بڑھائے, ٹیکس یہاں پہ معاف ہوا. اگر ٹیکس تھا اس کا فائدہ تھا, مگر جو مینوفیکچرر ہے اس کا کسی ایک بندے کو فائدہ ہے. ٹیکس سے سب کو فائدہ تھا. ابھی آپ دیکھو کوئی بھی چیز دیکھو, آپ کوئی بھی چیز دیکھو کتنے ریٹس آئے, کیونکہ مینوفیکچرر نے کم نہیں کر لیا, اس نے بڑھایا. تو بڑھانے والا جو ہے اس کو ذاتی فائدہ ہے. ٹیکس میں اگر بڑھوتی ہے یا کمی ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے وہ یہاں کے لوگوں کو فائدہ تھا. مجھے صاحب اپوزیشن کا یہ بھی الزام ہے کہ نیشنل کانفرنس میں انبن چل رہی ہے ٹرانسفرز کو لے کے کیونکہ وہ پیسہ چاہتے ہیں. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ ایک آدمی کا نام بتائیں, ایک آدمی کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس نے پیسے لیے کس نے کیسے لیے. ایک آدمی کا نام بتائے, ہم بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے. ہم سی ایم صاحب سے کہیں گے کہ اس کو پارٹی سے نکالو, اس کو ختم کر لو. اگر ایک آدمی کا, ویسے میں آپ کو نام گنا کے دے دوں گا کتنا پیسہ انہوں نے پی ڈی پی والوں نے لے لیا. یہاں پہ کتنے لوگ ہیں ہمارے اپنے ہمسائے جتنے بھی ہیں, چاہے وہاں پہ پلوامہ کا ہے, چاہے سری نگر کا ہے, چاہے ہمارے ادھر کلگام ڈسٹرکٹ کا ہے, کتنے پیسے لوگوں سے لیے. 5-5 لاکھ کی بولی تھی جموں کشمیر بینک میں, اور باقی ڈپارٹمنٹ کتنے پیسے لیے اور اپنے ورکروں سے پیسے لیے. وہ کہاں گئے؟ اور ان لوگوں کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرایا جن کی مطلب کوئی تعلیم کا کوئی حساب ہی نہیں تھا, جو مطلب ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ لکھنا کیا ہے, ان کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے. اگر اس پہ ابھی کاروائی ہوگی تو مجھے لگتا ہے یہ سارے جیل چلے جائیں گے. این سی کیوں نہیں کاروائی کر رہے ہیں ان پہ؟ این سی کے ہاتھ میں نہیں ہے نا, یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ہاتھ میں. گورنمنٹ آف انڈیا کے یہ مطلب پراکسی ہے, یہ پراکسی ہے, کیونکہ ان کے کہنے پر انہوں نے بی جے پی کو ووٹ ڈالا. یا آج بھی ان کے کہنے پر جو ان کو آج زیادہ تھوڑا سا ہوا دے رہی کہ نہیں جی پی ڈی پی وہ یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کرا رہا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کیونکہ نیشنل کانفرنس کا کتا بھی نکلنے والا نہیں ہے. اگر کسی کے گھر میں کوئی کتا ہوگا نا نیشنل کا, وہ بھی نہیں نکلے گا. نہیں, ابھی تو بات ہی نہیں. ابھی حال کچھ خبریں گردش کر رہی تھی, رومرز پھیل رہے تھے کہ نیشنل کانفرنس سے کچھ ایم ایل ایز نکل رہے ہیں, خاص کر اس میں شاید اگر اللہ کا ذکر ہو رہی تھی کہ وہ این سی سے نکل جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں. اگر اللہ ہماری پارٹی کا ہے, نو ڈاؤٹ کے اختلافات ہیں, وہ اپنے اس کے کچھ مطلب خیالات ہیں جو وہ آپس میں بیٹھ کے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے وہاں پہ حل کر سکتا ہے. جس طریقے سے اس نے کر لیا وہ طریقہ ٹھیک ہے.
اگر مجھے کوئی خدا نخواستہ کوئی شکایت ہوگی اپنے سی ایم سے، میں سی ایم کے آفس میں جاؤں گا، جناب یہ آپ نے یہاں پہ کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں پہ یہ غلط ہوا تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس طریقے سے آگر اللہ نے کیا وہ طریقہ غلط تھا۔ اس کو 1 مہینے کے بعد اس نے ریزرویشن کی بات کی یا باقی کی بات کی، اور محبوبہ مفتی کی بیٹی کے ساتھ یہ شیئر کیا، مطلب اسٹیج شیئر کیا، تو وہ تھوڑی غلطی تھی۔ باقی وہ تو نیشنل کانفرنس کا ہے، تو ایم ایل اے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری پارٹی کوئی بھی ایم ایل اے نکلنے والا ہے، وہ ایسی بات ہی نہیں، یہ خود ہی کرتے ہیں، خود ہی ہوا پھیلا رہے ہیں۔ نہیں جی 5 ایم ایل اے جانے والے ہیں، 10 ایم ایل اے جانے والے ہیں، 15 ایم ایل اے جانے والے ہیں، کوئی کتا بھی نہیں جائے گا۔ لارن صاحب، الیکشن سے پہلے جب اسمبلی الیکشن ہوئے یہاں پہ ایک انڈیا بلاک بنا تھا، تو اس کے بعد آج کانگریس بول رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں، اور نیشنل کانفرنس بی جے پی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ دیکھو ایک بات ہے، یہ کانگریس والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر ہم 6 وہاں ممبران ہیں، یہ 6 ممبران جیتے کیسے؟ یہ جیتے کیسے؟ یہ نیشنل کانفرنس کی سپورٹ کی وجہ سے جیتے۔ اگر اب ان کو کوئی پروگرام ہے، ان کو مطلب جو پارٹی لیڈر ہے عمر عبداللہ صاحب، اس سے مشورہ کرنا ہے کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم سرکار میں نہیں آئیں گے جب تک اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں آئے گا۔ ارے بھائی الیکشن کیوں لڑا؟ پھر الیکشن ہی نہیں لڑنا تھا، یہ بولنا تھا کہ نہیں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تو یہ عمر صاحب نے بھی کہا تھا، بولا تھا نا، عمر صاحب نے تو بولا تھا، اس نے عمل بھی کیا تھا۔ پھر ورکر گئے اس کے گھر میں گئے، آفس میں گئے، اس کو مجبور کیا کہ نہیں جی آپ الیکشن لڑو تبھی ہم لڑیں گے، ورنہ کوئی نہیں لڑے گا۔ وہ تو ایک مجبوری تھی، ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ یہ 6 کے 6 نہیں، مطلب زیادہ سے زیادہ 1-2 سیٹیں، مجھے لگتا ہے کہ 1-2 سیٹیں یہ لی جاتی، 4 تو نہیں لی جاتی۔ جہاں پہ ان کو ہمارا سپورٹ ملا تو آج یہ مطلب پھر جب ہمارا وہاں پہ ایٹ ہوم تھا یہ سریندر چودھری صاحب کا ڈپٹی سی ایم کا، تو وہاں پہ سارے کانگریسی تھے۔ اب یہ ہوا میں اپنے آپ کو چلانے کے لیے وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ کوئی ہم خدا نخواستہ جب ہمیں بی جے پی کے ساتھ ملنا ہوتا تب آپ کا اسٹیٹ ہوڈ بھی آیا ہوتا اور سارا آیا ہوتا۔ ہم بی جے پی کے ساتھ نہ جھکیں گے، نہ کبھی انشاءاللہ رحمان ان کے ساتھ کوئی الائنس ہوگی ہماری۔ ہم سرکار چھوڑ دیں گے، ہم پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے خدا نخواستہ جس سے پہلے ہمیں نقصان ہوا۔ پہلے کئی بار ہمیں ان چیزوں سے نقصان ہو گیا ہے، تو وہ ہم دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے۔ الیکشنز جو پنچایت الیکشنز ہیں، کیا اس سال پنچایت الیکشنز ہو جائیں گے؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس یہاں پہ پنچایت الیکشن نہیں کرانا چاہتے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ گراس روٹ لیول پہ جائے، اور جو ایم ایل ایز ہے وہ ہر جگہ پہ ربن کاٹنے جا رہے ہیں، تو ان کو پھر وہ موقع نہیں ملے گا۔ پی آر آئی کا ہم نے کبھی ربن نہیں کاٹا ہے۔ ہم نے اگر ربن کاٹا ہے تو وہ یا تو کیپیکس بجٹ میں جو ہوتا ہے یا سی ڈی ایم کا۔ میں نے بھی آج ایک پل کا یہاں پہ وہ کیپیکس بجٹ میں تھا نباڑ میں، اس کا میں نے وہاں پہ ربن کاٹا۔ رہا سوال جس طریقے سے پنچایت الیکشن کی باتیں ہو رہی ہے، پہلا الیکشن جو یہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے کیا، دوسرا پنچایت الیکشن جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق نے کیا، تیسرا پنچایت الیکشن عمر عبداللہ نے ساگر صاحب کی قیادت میں جب وہ رورل ڈیولپمنٹ منسٹر تھے وہ کرایا 2011 میں۔ تو اس کے بعد ایک اور الیکشن ہو گیا پنچایت کا، وہاں پہ کن لوگوں نے فارم بھر دیے؟ وہاں پہ جو گاؤں میں نکلے ہوئے تھے، مطلب جن کا کوئی عزت نہیں کچھ بھی نہیں، ان نے فارم بھر دیا۔ ایک نے تو اپنا ووٹ ڈالا اپنے آپ کو، تو پھر پنچایت ممبر بن گیا۔ تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی یہ الیکشن جب ہوگے تو ہمارا ایک سپورٹ بن جائے گا، سپورٹ ہمارا بن جائے گا، کیونکہ ان کے پاس اتنا جتنا ایک ایم ایل اے کے پاس ہوتا ہے ان کا اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 70-80 لاکھ روپیہ ان کا پی آر آئی وی آر آئی وغیرہ کا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑے گا ہمیں؟ وہ اگر وہ خرچیں گے وہ ہمارا ہی ورکر ہوگا یا کسی اور پارٹی کا ورکر ہوگا، تو جب وہ بھی ایڈجسٹمنٹ ان کی بھی ہو جائے گی تو ہم تو خوش ہیں۔ اور انشاءاللہ رحمان ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ ڈیلیمیٹیشن ان کا آج چل رہا ہے، ریویو چل رہا ہے
الیکٹرل رولز کا ریویو چل رہا ہے. تو یہ ختم کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یاترا کے مطلب جو دن ہے کچھ ایک ڈیڑھ مہینہ تو وہ ختم کر کے الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آخر میں جو آپ اننت ناگ ویسٹ کے ایم ایل اے ہیں، تو اننت ناگ ویسٹ کے لیے ابھی سب سے بڑا پروجیکٹ کیا دے رہے ہیں آپ؟ دیکھو اننت ناگ ویسٹ کے لیے تو میں نے سب سے پہلے روڈ کنیکٹیویٹی کو ترجیح دے دی، کیونکہ جب روڈس ہو گئے تو ترقی تبھی ہوتی ہے. تو میں نے مطلب کاجی گوڑ اس سائڈ میں نے 4-5 روڈ کرائے. ایک تو نسو بدرا گوڑ نباڑ میں کرایا، سلیالو برج کرایا، یہاں پہ ایک اور دنی گام پانزت والا وہ بھی نباڑ میں رکھا ہم نے. اور بھی اس یہ چیک مسوانی ایک فٹ برج تھا تو وہاں پہ 7 کروڑ 20 لاکھ روپیہ کا وہ بھی اس میں سینکشن آئے گی. تو ڈاک بنگلہ جو وہاں پہ کاجی گوڑ میں تھا اس کو 3 کروڑ روپیہ میں نے وہاں پہ سینکشن کرائے. اور اچھا بل میں کم سے کم 5 روڈ وہاں پہ میں مطلب ابھی تک کرائے. آج بھی میں ایک کا مطلب وہاں پہ ادگھاٹن کر کے آیا ہوں. تو اس کے بعد ہے ہمارا جو ہے مطلب جو واٹر کا ہے، پانی کا ہے، پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کا ہے، اس میں بھی ہم نے کئی جو واٹر ریزرویئرس ہے اور او ایچ ٹیز ہے تو وہاں پہ آلموسٹ جے جے ایم میں کچھ پروجیکٹس ہے تو وہ وہاں پہ ابھی فنڈنگ نہیں ہو گئی کیونکہ وہ سینٹرل گورنمنٹ میں کوئی ان کا پرابلم تھا تو وہاں پہ فنڈس ریلیز نہیں ہوئے. تو جو لوکل میں آتا تھا تو وہ ہم نے ویسے آلموسٹ سارے گاؤں کو میں نے کور کر لیا. جہاں پہ نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ میں نے اپنی سی ڈی ایف میں سے وہاں پہ لوگ خوش ہیں، ٹیوب ویل لگا رہے. آپ جانے لوگ خوش ہیں؟ بالکل خوش ہے انشاءاللہ. حکومت جو کرنٹ حکومت ہے اس سے خوش ہے؟ بالکل خوش ہے. میں آپ دیکھو پولیٹیکل ریٹنگ دیکھو، آپ پولیٹیکل ریٹنگ، آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، یہ سوشل ایکٹیوسٹ، یہ میڈیا ایکٹیوسٹ ہو، آپ دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ بات کرو کہ ہر ایریا میں ہر گاؤں میں پہنچتا ہوں، صبح سے شام تک میں لگا رہتا ہوں ہر ایریا میں. ہر ایریا کو یہاں پہ دیالگام میں نے ماڈل ولیج وہ ٹوٹلی اگنور ہوا تھا. وہاں پہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ملٹن سے ریلیٹڈ ایریا ہے، وہاں پہ انویسٹ کرنا فضول ہے. میں نے چھوڑ دیا، میں کہا جو بھی ہے ان کو بھی حق ہے. میں نے ماڈل ولیج ان کو دے دیا، کم سے کم 10 کروڑ کا پروجیکٹ ہے وہ. تو اسی طریقے سے میں نے اچھا بل کو تحصیل کا وہاں پہ ڈیمانڈ کی ہے آپ کے سامنے. اور پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کے ڈویژن کا، کیونکہ جو بیجبیارہ ہے بہت بڑا ڈویژن ہے، میں کہا اگر سینٹرلی لوکیٹڈ ہے کوئی تو وہ اچھا بل ہے تو وہاں پہ اگر ڈویژن بن جائے گا تو وہاں پہ وہ کیٹر کرے گا ڈورو کو بھی، لارنو کو بھی، شانگس کو بھی اور اننت ناگ ویسٹ کو بھی. تو یہ 4 کانسٹیچوئنسیوں کو وہاں پہ مطلب پانی مطلب فراہم کر سکتا ہے. تو اس کے بعد ہیلتھ سیکٹر میں کم سے کم 4-5 ہیلتھ مطلب جو انسٹیٹیوشنز ہے وہاں پہ اناگریٹ کرائے. کئی مطلب جگہوں پہ جہاں پہ ایمبولینس نہیں تھی اچھا بل میں ہے، بریٹی میں ہے، فتح پورہ میں ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ میں نے اپنے مطلب ڈیجیٹل ایکس ریز کے بارے میں نے کئی کاجی گوڑ میں نے پیسے دے دی. بسز کے لیے میں نے پیسے دیے کالج مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے. اور یہاں پہ اکثر یہ گاربیج کی پرابلم ہوتی تھی کہ گاربیج لفٹ کرنا بڑا مشکل تھا، وہاں پہ گاڑیاں ان کو اویلیبل نہیں ہوتی تھی. میں نے ہر بلاک میں ایک گاڑی دے دی. ابھی تو فی الحال کاجی گوڑ اور وسو کا میں نے دیا، اس کے بعد میں اچھا بل اور یہ اننت ناگ کو میں دے دوں گا کہ تاکہ وہ ہر ایک گاؤں میں یہ گاڑی آ جائے. تو وہاں پہ ان کو ڈرائیور کا مطلب خود انتظام کرنا ہوگا. جو ان کا ایچ ڈی ایف یہ کیا کہتے ہیں جو جہاں سے وہ پیسے کلیکٹ کرتے ہیں اس پیسے وہ ڈرائیور کا اور فیول کا انتظام کریں گے. باقی گاڑی تو ان کو فری ہے، گاڑی تو ہم نے پرووائڈ کر لی ہے. اسی طریقے سے اور بھی مطلب جہاں پہ میرے پاس ہے مطلب جو بھی پروجیکٹس آتے رہتے ہیں تو میں کرتا رہتا ہوں، میں بیٹھتا کہیں نہیں ہوں. باقی لینز، ڈرینز، جو اسٹریٹ لائٹس ہے تو اس کا تو میں نے کوئی حساب ہی نہیں ہے کتنا میں نے کر لیا. اور بھی انشاءاللہ رحمان کریں گے. جہاں پہ بھی پرابلم ہوگی میں ہر گاؤں میں خود جاتا ہوں، وہاں سے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، مجھے کمپیوٹرائزڈ مطلب وہ ڈیمانڈ لکھ کر دے دو تاکہ میں اس پہ مطلب عمل کروں. میں دیکھوں کہ کہاں پہ کون سی پرابلم ہے مطلب آپ کے ایریا میں، مطلب جہاں پہ جو وہاں پہ مطلب لوگ آئے تو میں نے وہ پرابلم بھی حل کر لی. مطلب یہ
جب تک آپ مجھے کوئی چیز کے بارے میں بتائیں گے نہیں مجھے بھی پتہ نہیں چلے گا. یہ لوگوں کو ڈیمانڈ کرنی ہے. لوگ میرے پاس آئیں گے تو آئی ول ڈو دیٹ. شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ MLA اننت ناگ ویسٹ عبدالمجید لارمی صاحب جو کہ ہمیشہ آن ٹوز رہتے ہیں. آپ بھی بنے ہمارے ساتھ. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.